سن۔ اج دے درس دے اندر زبان نو روکنا، گالی گلوچ، غیبت اور چغلی تو پرہیز کرنا۔ زبان نو روکنا اور گالی گلوچ، غیبت اور چغلی تو پرہیز کرنا، اس چیز دے متعلق اج دے درس دے اندر احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہوگی۔ صحیح بخاری شریف دے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ میرے واسطے اس چیز دا ضامن ہو جائے کہ جو اس دے جبڑیاں دے درمیان نے یعنی زبان دا، اور جو اس دے دوویں پاؤں دے درمیان نے یعنی شرمگاہ دا، میں اس واسطے جنت دا ضامن ہاں۔ جڑا بندہ زبان دی ضمانت دے دے اور شرمگاہ دی ضمانت دے دے کہ ناجائز کم نہیں کراواں گا، ناجائز طور تے استعمال نہیں کراں گا، تے تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس دا جنت دا ضامن ہاں، میں اس واسطے جنت لے کے دیاں گا۔ یعنی زبان اور شرمگاہ نو ممنوعات تو بچان دے وعدے دے اتے جنت دا وعدہ تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالی دی خوشنودی دی گل کردا ہے، یعنی اللہ نو خوش کرن واسطے کوئی گل کہندا ہے، اس دی طرف توجہ نہیں کردا، یعنی یہ خیال نہیں کردا کہ اللہ تعالی ایندے نال کنا خوش ہویا ہوگا۔ اللہ دی خوشنودی واسطے کوئی نیک کام کر لیندا ہے، کسی مخلوق دا بھلا کر لیندا ہے، اللہ دی خوشنودی واسطے قرآن دی تلاوت کر لیندے، اللہ دی خوشنودی واسطے کسی ماڑے نو پوچھن چلا جاندا ہے، اللہ دی خوشنودی واسطے مسجد دے اندر آ کے نماز تہجد، نماز حاجت، کوئی بھی 5 وقتی فرض نماز پڑھ لیندے اللہ نو خوش کرن واسطے۔ پر میں وہ سوچدا نہیں ہے کہ اللہ تعالی میرے اس کام دے نال کنا خوش ہوئے گا۔ اور میں اللہ تعالی اس دے درجے نو بلند کر دیندا ہے، اور بندہ اللہ تعالی دی ناخوشی دی گل بولدا ہے اور اس دی طرف دھیان نہیں دیندا، یعنی ذہن دے اندر یہ گل نہیں ہوندی کہ اللہ تعالی اس دے نال اتنا ناراض ہوئے گا اور اس کلمہ دی وجہ تو جہنم دی اندر چلا جاتا ہے۔ ادھر اللہ دی خوشنودی دی گل کردا ہے اور محسوس نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ میرے اتنے اتنا راضی ہو جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دے درجات نو بلند فرما دیتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ دی ناراضگی والا کام کرتا ہے لیکن وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں اللہ نو ناراض کیتا ہے، حتیٰ کہ اس دی ناراضگی والا کام انہوں جہنم دے اندر پہنچا۔ لہٰذا اس زبان نو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، کوشش او کرنی چاہیے، او کلمات ادا کرنے چاہیے نے جس دے نال مخلوق خدا دی بھی دل آزاری نہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی دی بھی ناراضگی دا سبب نہ بنن جڑے اسی منہ دے وچوں کلمات ادا کر رہے۔ امام بخاری اور مسلم دی ایک روایت دے اندر ہے کہ جہنم دی اتنی گہرائی دی اندر ڈگدا ہے جو مشرق اور مغرب تو بھی زیادہ فاصلہ رکھتی ہے، یعنی وہ شخص جنہیں اللہ دی ناراضگی دی گل کیتی ہے وہ اتنی گہرائی دے اندر جاندے، مشرق تو لے کے مغرب تک کوئی ناپ نہیں سکتا کہ کنا فاصلہ، فرمایا اس تو بھی زیادہ تھلے جہنم دے اندر وہ شخص چلا جاتا ہے۔ ترمذی ابن ماجہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز انسان نو سب تو زیادہ جنت دے اندر داخل کرن والی ہے وہ تقوی اور حسن اخلاق ہے۔ جس چیز دے سبب لوگ زیادہ جنت دے اندر داخل ہون گے وہ کیا چیز ہے؟ تقوی اور حسن اخلاق۔ اور جو چیز انسان نو سب تو زیادہ جہنم دے اندر لے کے جان والی ہے وہ دو جوفدار چیزاں نے، ایک منہ اور ایک شرمگاہ۔ یہ دو چیزاں انسان نو دوزخ دی طرف لے کے جان گیاں اور انسان دا تقوی اور انسان دا اچھا اخلاق جڑا ہے نا انسان نو جنت دی طرف لے کے چلے گا۔ امام احمد ترمذی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت نقل کی ہے
فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا اور عرض کیتی نجات کے یا رسول اللہ نجات کس چیز دی اندر ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی زبان دے اوتے قابو رکھو. عرض کیتی یا رسول اللہ دوزخ کو بچنا ہے، جہنم دی گرمی کو بچنا ہے، قبر دے عذاب کو بچنا ہے. یا رسول اللہ نجات کس چیز دے اندر ہے؟ انہاں ساری چیزاں کو بچ جائیے. تے تاجدار کائنات نے مختصر جواب دیتا. حضور نے ارشاد فرمایا اپنی زبان نو قابو رکھو، اپنی زبان دے اندر کنٹرول رکھو کہ اس دے وچوں میں کیڑے کلمات ادا کر رہے ہیں، کیڑیاں گلاں اس دے وچوں کر رہے ہیں. اور فرمایا زبان نو قابو رکھو اور تہاڈا گھر تہاڈے واسطے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ. اگر تہاڈے کولوں خطا ہو جاوے، گناہ سرزد ہو جاوے تے گریا کرو، یعنی اکھاں دے وچوں آنسو بہا کے رب تعالی کولوں معافی منگیا کرو. اگر نہ انجانے طور دے اوتے نہ چاندی ہویاں کوئی خطا سرزد ہو جاندی ہے تے فرمایا اس دے اوتے بہادر نہیں ہو جانا. کوئی نہیں خیر ہے، گناہ ہوئی ہویا نا، قتل ہی کر بیٹھا نا، شراب ہی پی بیٹھا نا، زنا ہی کر بیٹھا نا، کوئی نہیں خیر ہی ہے. فرمایا دلیر نہ ہو اس گناہ دے، اس گناہ دے اوتے دلیر نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ دے اندر آ کے روو گڑ گڑاؤ کہ یا رب العالمین میں شیطان دے بہکاوے دے اندر آ کے کس طرح دا جرم کر بیٹھا. یا اللہ تو مینوں معاف فرما. ہو سکدے ہو زندگی دا آخری دن ہو سکدے او توبہ تہاڈی آخری توبہ ہوے، ہو سکدے کچھ سیکنڈ بعد تہاڈی موت اتنے واقع ہو جاوے. دعا ہے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں تمام موذی امراضگی بچوں کو خوری انہاں کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.